بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام سائبال میں رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان پیرزادہ غلام حسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر نیوز۔ تو آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مہمانان گرامی جو موجود ہیں، مفتی غلام رسول ربانی صاحب ہیں، پرنسپل جامعہ حنفیہ مدینہ مسجد سائبال کے ہیں، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ ان کے ساتھ ایک اور بھی اعزاز جڑا ہوا ہے۔ یہ علماء کے استاد بھی ہیں اور درس نظامی میں انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے ملک بھر سے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مزدور کی مزدوری، توبہ کے فضائل، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے کن بندوں سے پیار کرتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ ہمارے لیے اپنا جو قیمتی وقت نکال کے آئے ہو، ہمارے ناظرین کے لیے اپنا وقت نکالا، تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ کا بھی شکریہ، آپ دین کے کام میں پیش رہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آج ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ توبہ کے فضائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو آج کل لوگ ماشاءاللہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے صدقے ہی 5 وقت کے نمازی بھی ہو چکے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، مگر دلی طور پہ کیسے اللہ تعالیٰ سے توبہ حاصل کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کیسے نزدیک بندہ اپنے آپ کو پا سکتا ہے، یہ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ توبہ کے اندر ہی اگر ہم غور و فکر کر لیں تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ توبہ کا لفظی معنی ہے رجوع کرنا۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہشتی دروازہ گزر کر پورا سال گناہ کرنے پہ لگے رہتے ہیں، یوں ہی توبہ کر کے ہم ارادہ پہلے سے یہ رکھتے ہیں کہ ہم پھر 1 ہفتہ یا 1 ماہ گناہ کر کے پھر توبہ کر لیں گے۔ جب نیت ہی ہماری غلط ہے توبہ کرنے کی تو توبہ کیسے قبول ہو؟ توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے، اگر اس میں بھی تفصیل ہے کہ حقوق اللہ سے متعلق توبہ کرنا چاہتا ہے بندہ یا حقوق العباد سے متعلق، حقوق اللہ کے حوالے سے جو رب کے حقوق ہیں ان میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس گناہ کو اپنایا ہے اس کو ترک کرے، ساتھ گناہ بھی جاری ہو اور ساتھ توبہ۔ یہ دو چیزیں پھر اپنے اثرات مرتب نہیں کرتی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے جو کیا ہے اس پہ شرمندہ ہو، آنسو بہائے، کریا زاری کرے۔ اگر آنسو نہیں آتے تو پھر رونے والی کم از کم شکل بنائے۔ باقی چیزوں میں مصنوعی چیز یا جعلی اور بناوٹی چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، لیکن نیکی کے کاموں میں کسی کی نقل اتارنے کی شریعت نے حوصلہ افزائی کی ہے۔ رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے والی شکل بنا لے۔ اور تیسری چیز، رب ذوالجلال سے آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عہد کریں۔ حقوق اللہ میں یہ 3 شرائط جب توبہ کی ہم پوری کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ حضرت بندہ جتنی مرضی کوشش کر لے، جی گناہ تو پھر بھی ہو جاتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ، وہی گناہ بار بار سرزد ہو جاتے ہیں۔ فور ایگزامپل جیسے کوئی ایک عام بندہ ہے، ریگولر ایک کام کر رہا ہے، سگریٹ والے کی بات کی جائے، سگریٹ پی رہا ہے، ایک دن اس نے پکی توبہ کر لی کہ یار میں نے سگریٹ نہیں پینا، ٹھیک ہے، تو اگلے دن وہ پھر سے سگریٹ پینی شروع کر دیتا ہے۔ جی، پہلے تو یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سگریٹ پینا جو سادہ ہے اس کے متعلق وہ اتنا سخت حکم نہیں ہے جتنا عوام میں شاید گناہ کی بات کی جائے تو گناہ بھی ایسی ہے نا، بندہ کسی گناہ سے کبیرہ گناہ ہے، معلوم ہے ایک زناکاری کرنا برا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے، تو اس کا بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، ایک بار توبہ کر لیتا ہے، پھر دوبارہ اسی میں کچھ عرصے بعد، کچھ ماہ بعد پھر ڈال جاتا ہے۔ یہ رب کی رحمت کی وسعت کی بات کرتے ہیں۔ انسان توبہ والا ذہن بنا لے، گناہ پھر ہو جاتا ہے، پہلے ارادہ کیا ہے، توبہ میں یہ ساری شرائط انسان ملوز خاطر ضرور رکھے، لیکن پھر سرزد ہو جائے، حتیٰ کہ دن میں 100 بار بھی غلطی ہو جائے، 1000 بار بھی غلطی ہو جائے تو 1000 بار توبہ کرے۔ یعنی انسان اپنے گناہ پہ اپنے آپ کو گناہگار محسوس کروائے، غلطی اپنی مانے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے معافی کے اپنے دروازے آپ کو کھلیں۔ کیسے گناہگار مانا جا سکتا ہے؟ کیسے؟ یعنی کہ اب ایک بندہ سارا دن سارے کام کرتا ہے، اب وہ نمازیں نہیں پڑھتا، قرآن پاک نہیں پڑھتا، اس بابرکت مہینے کے صدقے بھی نہیں پڑھ پاتا، یا مصروفیت اتنی ہے، تو اس کو کیسے سانس ہوگا؟ اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے شریعت مطالعہ نے خوبصورت کلیہ دیا، المومن مرآۃ المومن۔ یہ جو دوستی کا تصور ہے یا پیری مریدی کا تصور ہے وہ بنیادی طور پر اسی کام کے لیے۔ انسان دن میں ایک بار شیشہ دیکھتا ہے، صبح نکلتا ہے اپنی شکل دیکھتا ہے، تو دوست جو ہے نا، حقیقی دوست وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، رب کی محبت کے لیے دوست بنایا جائے، تو وہ دوست مومن جو ہے وہ مومن کے لیے شیشہ ہوگا۔ آپ اس کے پاس بیٹھے یا اس سے فون پہ بات کریں، خیریت معلوم کریں،
اور پوچھیں میرے اندر کون کون سے عیوب دیکھ رہے ہیں. کوئی دوست ایسا بھی بنائے. تعریفیں ہر کوئی سننا بھی چاہتا ہے اور کرنا بھی چاہتا ہے. تو ہمیں ایسا دوست بنانا چاہیے جس کے ذمہ یہ ہو کہ میرے اندر جو خامی ہو وہ بھائی آپ نے ضرور مجھے بتانی ہے. 100 بندے میری خامی بتائیں وہ بہتر ہے یا میرا جو کلوز دوست ہے وہ مجھے بتا دے. یہ حدیث پاک یہ واضح کرتی ہے. بات سے ہے کہ کلوز دوست جو ہوگا بندہ اس کی بات ماننے کا. یقیناً حدیث بتا رہی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، شیشہ ہے. تو اس لیے بہترین دوست بنانا چاہیے. اچھا بہترین وقت کون سا ہے توبہ کا، یہ بتائیے گا. توبہ کا بہترین وقت صوفیاء کرام کے نزدیک جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے آپ کو مطمئن اور مخلص پائے، اس وقت جو بھی نیکی کی جائے، توبہ کی جائے، وہ بھی قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. تاہم کچھ ایسے مواقع ہیں جو معین کر دیے گئے ہیں، جیسے شب برات گزر چکی، اس رات توبہ کے حوالہ سے حکم ہے. ایسے ہی آگے ماہ رمضان شریف میں شب قدر کا ورود اور آمد ہوگی، اس موقع پہ اگر توبہ کی جائے تو وہ جلد قبول ہوتی ہے. صحیح ہے. اچھا اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مزدور کی مزدوری. جی تو آج کل ایسے چل رہا ہے، ماہ رمضان مبارک بھی ہے، مہنگائی بھی چل رہی ہے حضرت. جی جی تو اس مہنگائی کے دور میں جب ایک ٹھیکیدار مالک سے، مکان مالک سے ایک اپنا مکمل ٹھیکہ طے کر لیتا ہے. بعض اوقات مکان مالک بھی برے ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں. مزدور کو اس کی مزدوری کہتے ہیں اگلے ہفتے دیں گے، جمعرات کے جمعرات دیں گے، تمہیں مہینے کے آخر میں دیں گے، پر جب کام ختم ہو جائے گا تب دیں گے. اس حوالے سے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مزدور کام کرتا ہے تو اس کو اس کی کس وقت جو مزدوری دینا بہتر ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جی ارشاد جی فرمایا؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. تو آپ کے چینل کے توسط سے اس مفہوم کو اور آپ کے سوال کو مزید وسعت دیتے ہوئے میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مزدور کہتے کسے ہیں. عموماً ہاں بالکل. ہمارے تصورات میں یہ ہے جو یہ دیہڑی کرنے والے لوگ ہیں یہ مزدور ہیں. جو بھی کام کرنے والا ہے وہ مزدور ہی ہے. بنیادی طور پہ جب ہم کام کے لیے ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس وقت مزدوری طے ہو جانی چاہیے. بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے جیسے رکشے والے کے پاس چلے جائیں، جی ہم نے فلاں جگہ جانا، جی ٹھیک ہے بیٹھیں، جی کتنے پیسے جو دے دینا، بالکل غلط ہے. ایسے ہی مزدوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم کر لیں گے، جی کر لیں گے. وہ بیچارے گھر کی کمزوری کی وجہ سے، اپنے سرمایہ کی کمی کی وجہ سے شروع ہو جاتے ہیں. بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے. ایسے ہی ائمہ مساجد جب ہائر کیے جاتے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بڑے اعلیٰ تعاون کریں گے اور معقول وظیفہ لکھتے ہیں. جی معقول وظیفہ دیا جائے گا. اور دیتے کیا ہیں؟ 3,000 10,000 مر کا. کیا کوئی بندہ اپنا گھر 10,000 میں چلا سکتا ہے؟ یہ بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ طے نہیں کیا جاتا. جب طے کر لیا، اب کوئی بندہ اگر حق مارنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یاد رہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ، وہ چاہے جتنا بھی نیکوکار ہے، تہجد پڑھنے والا ہے، لا يدخل الجنت سیء المملکہ، جو سیء الملکہ، جو بندہ اپنی رعیت یا اپنے ماتحت افراد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ جنت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا. اچھا سر، جو ہمارا ٹھیکیدار ہوگا اس وقت کا، جی جو مزدور سے سختی سے پیش آئے گا، جی اس کو اس کی مزدوری نہیں دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان بھی میں نے پیش کر دیا کہ وہ جنت میں ایک تو نہیں جا سکے گا، ایک تو جنت میں نہیں اور جا سکتا. اسے ہدایت دی گئی ہے کہ اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کا پسینہ بعد میں خشک ہو، اس کی مزدوری اسے پہلے پیش کر دی جائے. یہ حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی. صحیح ہے، بہت زیادہ شکریہ. اچھا جو تیسرا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کن بندوں سے پیار کرتا ہے اور کن بندوں کو اپنے نزدیک رکھتا ہے. جی اس سلسلے میں قرآن مقدس نے متعدد مقامات پہ جو لوگ محبت الہی کے حقدار ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. سب سے مین چیز وہ یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی پاک علیہ السلام کی غلامی، آپ کا عشق جس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال کی محبت پھر اس بندے کو تلاش کرتی ہے. باقی جتنے بھی اسباب و عامل ہے، سچ بولنا، عجز و انکساری اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، جہاد میں جانا، یہ ساری چیزوں پر نصوص وارد ہیں کہ رب ذوالجلال مجاہدین سے محبت کرتے ہیں، سخی سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت متقی سے محبت فرماتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو اگر خلاصتاً پیش کیا جائے تو باقی ساری چیزوں کی حالت یہ ہے کہ یہ کرنے کے بعد انسان رب کی محبت کو تلاش کرتا ہے.
لیکن نبی علیہ السلام کی اتباع، آپ کا عشق وہ واحد عمل ہے، جب انسان اس کو اپنے پلے میں باندھ لیتا ہے تو رب کی محبت اسے تلاش کرتی ہے۔ اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا؟ کہنا بہتر تو نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے محبت تو کرتا ہے، چاہے وہ رتی برابر بھی نیکی کر لے، مگر ایسے کون سے بندے جن سے وہ محبت نہیں کرتا، جن کو اپنے قریب نہیں رکھتا؟ جی، تو اس بارے میں یہ لفظ جو ہم بولتے ہیں اللہ محبت نہیں کرتا، اس میں بھی بیسک بندے خود سبب پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ تو جو بندے بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کرنے والے ہوتے ہیں، شریعت کی حرام چیزوں کو حلال کرنے والے اور حلال کو حرام کرنے والے، ایسے لوگ اللہ رب العزت کی محبت سے محروم ہوتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا، اسی طریقہ سے نبی علیہ السلام کا گستاخ، اہل بیت اطہار کا، اصحاب رسول کا، اس طرح کی گستاخیوں کے جو مرتکب افراد ہوتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی محبت سے محروم ہوتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا قریب ہوتا ہے، کیونکہ ہم امتی محمدیاں بھی ہیں، اسی وجہ سے بھی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ویسے بھی بڑا پیار کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ مگر جب ایک بندہ دوسرے بندے سے حسد، بغض، گھن اور ریاکاری، بدکاریاں اس کی جو دوسرے بندوں سے کرے یا اسی سے کرے، تو اس حوالے سے کیا فرمانا ہے؟ جی، یہ میرا ویسے پسندیدہ ٹاپک ہے جو آپ نے ابھی شروع کر دیا۔ یہ ہم ایک طرف نمازی بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار، سب کچھ ہوتے ہیں، ہم بیر تو بیر رہ گیا اپنے امام سے بھی حسد کر رہے ہوتے ہیں، جس کے لیے ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے، تو پیچھے وہ بڑا مشہور یہ ایک میسج بھی لکھا ہوا ہے کہ پیچھے امام کا مطلب بعض لوگ لیتے ہیں پیچھے ہی پڑ جانا امام کے۔ تو یہ حسد بہت ایک بڑی روحانی اور مہلک بیماری ہے، یعنی روح کے اوپر جیسے جسم کے اوپر وار ہوتے ہیں اور جسم مر جاتا ہے، تو روح کے اوپر وار کرنے والی بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز حسد ہے۔ اور سب سے پہلے کہتے ہیں تکبر، لیکن تکبر کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری چیز جو شیطان سے سرزد ہوئی ہے وہ حسد تھا۔ کہنے لگا کہ آدم علیہ السلام کیسے مجھ سے آگے بڑھ گئے، میں ان سے بڑا ہوں، انا خیر، میں بہتر ہوں۔ تو اس لیے یہ حسد یقیناً بہت بڑی مہلک روحانی مرض ہے، روح کو ہلاک کر کے رکھتا ہے۔ بہت زیادہ شکریہ حضرت۔ آج ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رسول ربانی صاحب، ماشاءاللہ، جنہوں نے بہت ہی بہترین مسائل کے اوپر بات چیت ہمارے ساتھ کی۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے ناظرین کی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ ہمارے مہمان بنے۔ بہت زیادہ شکریہ، آپ ہمارے مہمان بنے۔ تو جی ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں آج ہمارے جو ٹاپک تھے وہ تھے ایک مزدور کی مزدوری کیسے طے کی جائے، اور اس کے علاوہ کس وقت جو اسے طے کیا جائے، اس کے علاوہ توبہ کے کیا فضائل ہیں، اور اس کے علاوہ آخری جو ہمارا ٹاپک تھا وہ اللہ تعالیٰ اپنے کن بندوں سے محبت کرتا ہے اور کس طرح محبت کرتا ہے اور ان کو کس طرح اپنے قریب رکھتا ہے۔ اور آخر میں ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ایک بہترین جو بات کی ہے وہ یہ تھی کہ ایک حاسدین جو ہے وہ سب سے پہلے تو اپنی روح کے اوپر زخم کرتا ہے، وار کرواتا ہے، کرتا خود ہے۔ تو اسی لیے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے جو مسلم بھائی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے جو قریبی دوست ہیں، ہم اسے نہ کہ حسد کریں بلکہ ہم اسے محبت کریں، اور اس کی کمر کے پیچھے ہم اس کی جو ہے اس کی اچھائیاں بیان کریں، تاکہ آئندہ جب وہ اسے بات کا پتہ چلے تو وہ ہمارے سے اور بھی زیادہ خوش ہو جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنے میزبان پیرزادہ غلام حسین کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے سینٹر نیوز۔ اللہ نگہبان۔